ایک نوجوان عورت حجاب میں تنہا ایک کمرے میں بیٹھی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے اور ایک ادھیڑ عمر کی عورت اندر داخل ہوتی ہے۔ گوشی بیٹا، تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ نیچے آؤ، اتنا مزہ آ رہا ہے۔ نہیں چاچی، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ مجھے یہ لاؤڈ میوزک، ناچ گانے، یہ مرد عورتیں سب اکٹھے بیٹھے ہوئے، یہ سب پسند نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ تمہاری تو عمر ہے ابھی۔ گوشی مسکرا دی اور بڑے اطمینان سے بولی، چچی قرآن نے بہت کچھ سکھا دیا، اب ان چیزوں میں دل نہیں لگتا۔ بھائی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے سے تو منع نہیں کیا۔ اور یہ کیا، تم نے حجاب کسا ہوا ہے، ساری لڑکیاں ہیئر سٹائل بنوا رہی ہیں اور تم گھر کی شادی میں ہی حجاب پہنے بیٹھی ہو۔ چچی، جو اللہ کا حکم ہے اس میں ہمیں تو مجال نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کچھ کہیں۔ جو باقی لڑکیاں کر رہی ہیں وہ ان کا عمل ہے۔ ارے بیٹا، ساری عمر پڑی ہے یہ حجاب کرنے کی، ابھی تم جوان ہو، چھوڑو یہ سب کچھ۔ پتہ نہیں کن کی باتوں میں آ گئی ہو۔ پتہ ہے کتنی بڑی عمر کی لگتی ہو، لگتا ہی نہیں کہ تم صرف ایک بچی کی ماں ہو، دادی اماں لگتی ہو پوری۔ وہ ایک دم ہنستی، یوں لگتا تھا اس کو چچی کی باتوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ بغیر کوئی غصہ کیے ہوئے اور بغیر جھنجھلاہٹ کے بڑے پرسکون لہجے میں بولی، چچی کیا میں لوگوں کو کچھ دیر کے لیے راضی کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر دوں؟ ارے تمہیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ تم سے بحث اب کون کرے؟ ویسے تم یہ کر کیسے لیتی ہو؟ میں تو اس عمر کو بھی پہنچ گئی ہوں، تب بھی یہ حجاب وجاب مجھ سے نہیں لیا جاتا، گھٹن ہونے لگتی ہے۔ گوشی نے قریب پڑے ہوئے قرآن کو اٹھایا اور بولی، یہ اس کتاب کا معجزہ ہے، یہ ہے جو جنت کے راستے کو آسان کر دیتی ہے۔ میں اس کی باتوں سے بڑی متاثر ہوئی۔ واقعی حدیث میں بھی ہے کہ قرآن کا علم لینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اس سارے ماحول میں اس نوجوان لڑکی کی ثابت قدمی سے میرا دل بڑا خوش ہوا۔ اور واقعی جب قرآن کسی کی پشت پناہی کے لیے کھڑا ہو جائے تو کون پھر اس کو ہلا سکتا ہے؟ اس قرآن نے اس لڑکی کو وہ طاقت دے دی تھی کہ ایسے ماحول میں بھی وہ چٹان کی طرح کھڑی تھی۔ میرے دل سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں، کیونکہ واقعی اس ماحول میں دین کے احکامات پہ عمل کرنا آسان نہیں تھا۔ اگر اس کے ساتھ قرآن نہ ہوتا تو شاید یہ ہار مان جاتی اپنے خاندان والوں کے سامنے۔ اچھا بھائی، تمہاری یہ ملانی والی باتیں میری تو سمجھ سے باہر ہیں۔ ابھی وہ کچھ اور کہنے والی تھی کہ اس لڑکی کا شوہر، جو کوئی 30-35 کے پھیرے میں ہوگا، اندر داخل ہوا۔ گوشی کی چچی فؤاد کے رشتے میں خالہ لگتی تھی۔ فؤاد کا دیکھ کے بولی، لو میں تو چلی، تم ہی سمجھاؤ اس کو۔ آنے والے نوجوان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں تھے۔ اس کی خالہ تو چلی گئی، مگر وہ جیسے غصے میں بھرا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی وہ سنانی شروع کی کہ خدا کی منع۔ میں دیکھ رہی تھی، یہ نوجوان لڑکی صرف اتنا کہتی تھی، مگر میرا کیا قصور ہے؟ صرف یہی کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کیوں کر رہی ہوں؟ کیوں یہ حجاب پہن رہی ہوں؟ کیوں آپ کے بھائی کی شادی میں لوگوں کے سامنے ناچ نہیں رہی؟ کیوں آپ کے دوستوں سے ہنس ہنس کے باتیں نہیں کر رہی؟ وہ بولا، تمہاری ان کلاسوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا۔ میں نے آگے پیچھے بہت برداشت کیا، مگر اب میرا ایک ہی بھائی ہے، اس کی شادی پہ بھی تم خوشی نہیں منا رہی، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔
وہ بولی مگر خوشی منانا کیا یہی ہے؟ بس بس، مجھے لیکچر مت دو. جب سے تم نے یہ پڑھنا شروع کیا میرا تو جینا حرام ہو گیا. نہ گھر میں میوزک چل سکتا ہے، نہ موویز چل سکتی ہیں، نہ گاڑی میں میوزک ہے. خود ہی چیزوں کو حرام بنایا ہوا ہے. سنیما جانا تم نے بند کر دیا ہے. لے دے کر یہ کلاسیں کلاسیں. ہمارے پورے خاندان میں کوئی ملانی نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں کرتا، سب نارمل ہیں. ہم بھی کوئی برے مسلمان نہیں ہیں، مگر تم نے تو پتہ نہیں یہ کیا شروع کر دیا. تم دیکھو تو صحیح خود کو، عجیب سی مخلوق لگتی ہو. یہ حجاب، عبائے، چادریں، ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہو. میں تمہارا شوہر ہوں اور میرا حکم ماننا تمہارا فرض ہے، اور یہی اللہ کا حکم ہے. چھوڑو یہ سب حجاب اور چادریں. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تم میرے دوستوں کی بیویوں کی طرح ماڈرن نظر آؤ، اپ ٹو ڈیٹ. یہ نہیں کہ ایک منلانی چلی آ رہی ہے. یہ تو نہیں دین کہتا کہ انٹرٹینمنٹ ہی چھوڑ دو. اس شخص کی یہ باتیں میرا دل چیر رہی تھیں، مگر وہ نوجوان لڑکی ایسے مضبوط جمی ہوئی تھی جیسے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. میں سوچ سکتی تھی اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، مگر وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی. اس کا شوہر بولے چلا جا رہا تھا، چیخ رہا تھا، گویا اس کے اندر ایک لاوا ہے جو باہر آنا چاہتا ہے اور بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. ساحر کی بیوی کو دیکھو، کتنی سٹائلش لگتی ہے، زبردست. جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. کل اس نے ایسا زبردست ڈانس کیا تھا، مزہ آ گیا. بہت انجوائے کیا سب نے. پرائے لوگ میرے بھائی کی شادی پہ خوش ہوں اور میری بیوی، اس کا اسلام ہی ختم نہیں ہوتا. کتنی تکلیف دہ باتیں تھیں. وہ اگلے 15 منٹ غصے میں نہ جانے کیا کیا کہتا رہا، اور آخر میں یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا کہ مجھے تو تم میں اب کوئی اٹریکشن ہی نہیں لگتی. پنکی کا خیال نہ ہوتا تو کب کا میں تمہیں فارغ کر چکا ہوتا. تم اب میرے کام کی نہیں رہی. اس کی باتیں گویا بجلیاں تھیں جو گوشی کے دل پر گزری. ایک عورت کے لیے شوہر کی محبت اور توجہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اس کی سپورٹ ہو تو وہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہو جاتی، مگر یہاں تو وہی مخالف تھا جس کو سہارا بننا چاہیے تھا. وہ کمرے سے نکلا تو گوشی نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگی، یا اللہ، تیرا دین تو واقعی اجنبی ہو گیا. جیسے یہ اجنبی تھا اسی طرح آج ہو گیا. پھر وہ آنسو جو اس نے نہ جانے کب سے روکے ہوئے تھے تیزی سے اس کی آنکھوں سے ٹپکنے لگے. یوں لگتا تھا برسات کی جھڑی لگ گئی ہے. اور رندی بھی آواز میں بولی، یا اللہ، میں تو بہت کمزور ہوں، تو مجھے تھام کے رکھنا، کہیں میں پھسل نہ جاؤں. میں ان سب میں اجنبی ہو گئی ہوں، مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا، طوبیٰ للغرباء، خوش خبری ہو اجنبیوں کے لیے. پیاری بہن، ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ مبارک ہو، خوشخبری ہو ایسے اجنبیوں کی. تم کو تو مبارک بات دی ہے. یاد رکھنا، تمہارے جیسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. تم کیوں غم کرتی ہو؟ مگر میری آواز اس تک کہاں پہنچ سکتی تھی. وہ بولے چلی جا رہی تھی، یا اللہ، میں کیسے ان کو بدلوں، کیسے ان کو سمجھاؤں، میں کیا کروں. اور یہی باتیں روز تانے، روز تکلیف دے، ہرٹنگ باتیں سننا، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہیں میں ہار نہ مان جاؤں. میں نے دیکھا قریب بیٹھے ہوئے فرشتے اس کے آنسو بھی لکھ رہے ہیں. لگتا ہے قیامت کے دن یہ بھی اس کے میزان میں تلیں گے. اس کی آہیں بھی لکھ رہے تھے، اس کے بول بھی لکھ رہے تھے، اور اس کے لیے اجر کے پہاڑ لکھ رہے تھے. میں حیران ہو گئی، اتنے بڑے بڑے اجر کے پہاڑ اس کو صرف اتنا سا سہنے پہ مل رہے ہیں. یہ اجر دیکھ کر
اب تو مجھے گوشی کے گھر والوں کی مخالفت کچھ بھی بڑی چیز نہیں لگ رہی تھی. کچھ باتیں ہی تو تھیں، بے شک بہت کڑوی تھیں، بہت تکلیف دہ تھی، مگر یہ سننے پر اس کو جو اجر مل رہا تھا، یہ مہنگا سودا نہیں تھا، یہ تو بڑے نفع کا سودا کر رہی ہے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی. کوشی نے جلدی سے آنسو پہنچے اور بولی، کون؟ میں کرن. آ جاؤ آ جاؤ، اندر آ جاؤ. ایک دبلی پتلی سانولی سی تقریباً گوشی کی عمر کی نوجوان خاتون اندر داخل ہوئی. سلام کیا اور گوشی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولی، کیا تم رو رہی تھی؟ وہ بولی، نہیں تو. ساتھ ہی اس کے گالوں سے آنسو تیزی سے ٹپکنے لگے. کرن بولی، میں سمجھ گئی، ضرور فؤاد بھائی نے پھر کچھ کہا ہوگا. دیکھو گوشی، تم مجھ سے حوصلہ نہیں لیتی. جس دن سے میں مسلمان ہوئی ہوں، سب پیارے رشتوں سے ایک ایک کر کے جدائی ہو گئی. سب نے ہی مجھے چھوڑ دی. شوہر کیا، بہن بھائی کیا، اور تو اور ماں باپ نے بھی فون اٹھانے بند کر دیے. اگر چلی جاؤں ان کے گھر تو دروازہ تک نہیں کھولتے. شوہر نے تو اگلے دن ہی ڈائیورس کے پیپرز بھیج دیے تھے جب اس کو پتہ چلا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں. اور میرا 3 سال کا بیٹا دیکھا کیسے مجھ سے چھین لیا کہ تمہاری پرچھائی بھی اس پر نہ پڑے. دیکھو میں بھی تو رہ رہی ہوں. مجھے اپنا بیٹا اتنا یاد آتا ہے، مگر کیا کروں؟ یا تو یہ دین لے لوں یا اولاد. اور میں نے سوچ لیا کہ جو بھی مجھے چھوڑ دے، کوئی رشتہ بھی ہو، جس نے میرا ساتھ چھوڑنا ہے چھوڑے، جو لینا ہے لے لے، مگر میرا رب جب تک میرے ساتھ ہے مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. بس وہ مجھے نہ چھوڑے، باقی سب چھوڑ جائیں. جانتی ہو میرے سکے بھائی نے مجھے کیا کہا تھا؟ بھائی نے کہا کہ آج کے بعد ہمیں اپنی شکل نہ دکھانا، یا تو اس نئے دین کو چھوڑ جو تو میں تمہارا بھائی ہوں، ورنہ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں. بہنیں جو دوستوں سے بھی زیادہ قریب تھیں، انہوں نے تو کہہ دیا ہمارے بچوں پر برا اثر پڑے گا، اس لیے ہمارے گھر نہ آیا کرو. نہ ہی رابطہ رکھنے کی کوئی ضرورت ہے. پپا سے امید تھی کہ وہ تو لبرل ہیں، شاید وہ مجھے ایکسیپٹ کر لیں، مگر وہ بھی اس معاملے میں بہت سخت ثابت ہوئے. انہوں نے صاف کہہ دیا تم آج سے ہماری بیٹی نہیں ہو. پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. کوشی نے اسے گلے لگا لیا. دونوں اپنے اپنے غم لیے ہوئے ایک دوسرے کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی. وہ بولے جا رہی تھی، ماں کا رشتہ ہر رشتے سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، مگر میری تو ماں نے بھی کمپرومائز کر لیا. میری تو ماں نے بھی آج تک ایک کال کر کے نہیں پوچھا کہ تم کس حال میں ہو، زندہ بھی ہو یا نہیں، تم کہاں سے کھاتی پیتی ہو، کدھر رہ رہی ہو. گوشی، میرے پاس تو سوائے اللہ کے کسی کا سہارا نہیں، اس کے سوا کوئی بھی نہیں. میرا دل اس کی باتیں سن کے رو دیا. ایک عورت ہو کر یہ سب برداشت کرنا. پھر وہ بولی، گوشی، سب کچھ انسان برداشت کر لیتا ہے، مگر جب اپنے دل چھلنی کر دینے والی باتیں کہتے ہیں تو وہ برداشت نہیں ہوتا. وہ رشتے جو آج تک محبتیں نشاور کرتے تھے، ان کے منہ سے اپنے لیے زہر سننا برداشت نہیں ہوتا. پھر وہ تنزیہ ہنسی اور بولی، کوشی، اور تو اور دوستوں نے جب دیکھا کہ اس کا مالدار خاندان اب اس کے ساتھ نہیں تو وہ بھی چھوڑ گئے. اس کی باتیں سن کے مجھے صحابیات یاد آ گئی. کیا یہ وہی دور نہیں چل رہا آج بھی؟ کیا آج بھی لوگ ستائے نہیں جا رہے اس دین کو اپنانے پہ؟
یہ لوگ تو خود کو 21ویں صدی کے ماڈرن لوگ کہتے ہیں، مگر ان کی سوچ تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے مکہ کے کافروں کی تھی، جب سلمہ سے ان کا بچہ چھین لیا گیا تھا، جب ان کے شوہر ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو شوہر ان کے اپنے قبیلے والوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ سلمہ کو ان کے قبیلے نے رکھ لیا اور ان کے بیٹے سلمہ کو ابو سلمہ کے قبیلے نے لے لیا کہ ہم بھی اپنا بچہ اس عورت کے پاس نہیں چھوڑیں گے، یہ ہماری نسل ہے۔ اور وہ کہتی میں 1 سال تک ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی اور روتی ہی رہتی تھی سارا دن۔ کیا آج بھی وہی دور نہیں چل رہا؟ سالوں کی گنتی بدل گئی مگر لوگوں کی سوچ نہ بدلی۔ واقعی اس دور میں دین پر چلنا ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہے۔ جو عمل کرتا ہوا نظر آئے اللہ کے دین پر، اس کو لوگ ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی اجنبی مخلوق کہیں سے اتری ہے، اور باقی سب نارمل کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ ایب نارمل لگتے ہیں۔ جو دین اسلام قبول کر لے اس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو اب ہمارے کام کا نہیں رہا۔ واقعی جنت کا راستہ بڑا مشکل ہے، اس راستے میں تانے بھی ہیں، پیاروں کی طرف سے اذیتیں بھی ہیں، آؤٹ کاسٹ کیا جانا بھی ہے، دل کو چھلنی کرنے والی باتیں بھی ہیں، محبتوں کا منہ موڑ جانا بھی ہے، مگر اس سب کے بعد بھی ایک انسان جیت جاتا ہے کیونکہ اس کو وہ محبت مل جاتی ہے جس کا کوئی مول نہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ وہ اس رب کی نظروں میں کتنا پیارا ہو جاتا ہے جب ساری دنیا اس کو ٹھکرا دیتی ہے تو وہ مالک اس کو اپنا لیتا ہے۔ میں چلتی جا رہی تھی اور سوچتی جا رہی تھی کہ ان عورتوں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، ان عورتوں نے کامیابی پالی۔ یہ کیا جانے ان کے درجات کتنے بلند ہو گئے۔ یہاں تک آج کا ہمارا ایپیسوڈ پورا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے۔ دیکھتے ہیں آگے ہمارے لیے کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے بعد پھر قیام کریں گے۔ اس دوران آپ لوگ اپنے قرآن پاک سے دیکھ کے جہاں سے بھی آپ کا ابھی تک جس پارے پہ بھی آپ ہیں اس سے آگے آپ تلاوت کریں گے۔ قیام کے دوران کوشش کیجئے ایک چھوٹی میز پہ اپنا قرآن کھول کے رکھ لیں تاکہ بار بار موومنٹ نہ ہو اور ہاتھ صحیح سے بندھے رہیں۔ جن لوگوں نے اپنا قرآن مکمل کر لیا وہ کہیں اور سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ کوشش کریں کہ آج سورہ کہف کی تلاوت کریں، اس لیے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا سنت ہے، اور یہ نور بن جاتی ہے اگلے جمعے تک، اور قیامت کے دن بھی یہ نور بن جائے گی جس نے اس کی تلاوت جمعے کے دن کی۔ اسی طرح فتنہ دجال اور دوسرے فتنوں سے بھی انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ اور جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھنی تو وہ اس کی تلاوت سنتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم تلاوت پلے کریں گے۔ اب قرآن پاک کا سننا بھی عبادت ہے، اس میں بھی ثواب ملے گا آپ کو، تو لہٰذا آپ لوگ اپنے اپنے مصحف سے انشاءاللہ تعالیٰ قیام کریں گے، اور ہم انشاءاللہ 35